لیکن جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں نا، بھیج رہے ہیں نا، اب میری تفسیر پہنچا دیا میں اللہ کے پاس، یہ کس کے لیے بھیج رہا ہوں میں؟ میرے لیے، اپنی جانوں کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے۔ جو بھلائی تم آگے بھیجتے ہو نا، تجدوہ عند اللہ، جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑو گے، یہ ساری بھلائیاں تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں رہے گی، میرا قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں رہے گا، میری دین کی خدمت کرنا اللہ کی بارگاہ میں رہے گا، میرا تفسیر پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں رہے گا، آپ کا قرآن سننا اللہ کی بارگاہ میں رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک ایک نیکی جو تم کر رہے ہو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہ ہم کو ملے یہ دوسری بات، وہ کہاں جا کر رہ رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رہ رہی ہے۔ تو جو کچھ تم آگے بھیجو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ میرے دادا بڑھاپے میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے، آنکھوں کو نہیں دکھا تو بھی پڑھتے رہتے۔ دادی پوچھتی تھی کیا جی اتنا پڑھتے ہیں سو؟ میں مر گئے بعد یہ سب مجھے ہونا۔ اس زمانے میں ایمان اتنا مضبوط تھا کہ میری ایک ایک نیکی اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اور آیت بڑی پیارے لفظ پہ ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہ اللہ کے پاس بھیجنا ہے نا، اس کے بارے میں ذرا ایمان بڑھانے والی حدیثیں سنیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا، حضور کی مجلس تھی، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ہے جسے اس کے وارث کا مال اس کے مال سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ میرا وارث کون؟ میرا بیٹا۔ پیسہ میرا رہا تو اچھا یا میرے بیٹے کا پیسہ مجھے اچھا رہے گا؟ میرا پیسہ مجھے اچھا رہے گا۔ تو حضور پوچھیں کون ہے جسے خود کے پیسے سے زیادہ اس کے وارث کا پیسہ زیادہ پسندیدہ ہے؟ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اپنا مال ہی اسے پسند ہے۔ என்னுடைய பொருள் எனக்கு பிரியமாக இருக்கிறது, என்னுடைய வாரிசோடைய பொருள்கள் எனக்கு எதுக்கு பிரியமாக இருக்க போகிறது؟ تو حضور نے کہا، اللہ کیا پیارا انداز ہے، فإن مالہ ما قدم، بندے کا مال کون سا ہے جو اس نے اللہ کے پاس بھیج دیا۔ زکوٰۃ دے دیے نا ایک سال، وہ پورے کا پورا مال اللہ کے پاس چلا گیا، وہ مال میرا ہو گیا، وہ مال مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ کب فائدہ پہنچائے گا؟ جب کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ مال مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ وَمَالُ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اور وارث کا مال ہے جو مرتے وقت چھوڑ کر چلے جاتا نا، وہ میرا مال نہیں ہے، وہ وارث کا مال ہے۔ زکوٰۃ دیتے نہیں، جمع کو رکھتے۔ کتنا زکوٰۃ دینا حضرت؟ تمہارے پاس کتنا ہے؟ 4 کوڑی ہے، 4 کوڑی کا زکوٰۃ کتنا ہوتا؟ 10 لاکھ بھائی۔ زکوٰۃ دیے بعد بھی کتنی کوڑی باقی رہے گی؟ 3 کوڑی 90 لچم میدی رکوں، اللہ ادھمیں فلا اڑتک ماٹا۔ تو یہ جو 10 لاکھ ہم دیے ہمیں ملے گا، اور 3 کوڑی 90 لچم رکھ کر مر گئے، ہم کو کچھ نہیں ملے گا، یہیں پہ رہ جائے گا۔ اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقی پر سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ بقی کیا ہے؟ 25 سال کے نیچے جو عالم نہیں ہیں، علماء سے سوال نہیں ہے۔ 30 سال کے نیچے جو عالم نہیں ہیں ان سے سوال ہے۔ بقی کسے کہتے بیٹے؟ ہاں آپ جانتے ہیں، آپ بولو بقی کسے کہتے ہیں؟ آپ کا، آپ تو 30 نہیں، چھوٹا بچہ سلمان، بقی کسے کہتے ہیں؟ حضرت جنت البقی بولو حضرت، بقی کیا حضرت بولتے ہیں؟ جنت البقی بچے کو معلوم حضرت،
مدینے میں جو قبرستان ہے جہاں صحابہ آرام فرما رہے ہیں وہ جنت البقیع ہے، وہ جنت ہے نا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اس قبرستان پر سے ہوا۔ ہمیں قبرستان پر سے گزرے تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھائی پلاٹ لیے کیا تمہیں؟ ہاں نہیں، وہ کیا کرے، جنازہ دفنا لے تمہیں، کیا کر لے کہتے سنو، ہاں اچھا وہ ہاسپٹل کی کتنا ہوئی کہتے بل۔ قبرستان میں جاتے ہی کل کا دن میں بھی ان قبروں میں سے ایک قبر میں رہوں گا، جب تک قبرستان میں رہیں یہی سوچ رہنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے بقیع پر سے، جا کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل القبور، اے بقیع میں سونے والو تم کو سلام ہے۔ کہتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبار ما عندنا، ہمارے پاس جو خبر ہے، میں زندہ ہوں، میرے پاس جو نیوز ہے وہ کیا ہے؟ ان نساءکم قد تزوجنا، تم نے جو بیویاں چھوڑی نا ان بیویوں کی شادیاں ہو گئیں۔ جس بیوی، یہ ہمارا انڈین کلچر ہے، بیوہ ہو گئے تو ہونج بیوہ رکھ کچھ مر جانا، دوسری شادی کرانے کا نہیں۔ کوئی عورت شادی کر لی، بڑی بے حیا عورت حضرت، 1 سال میں شادی کر لی، دین ہمارا اجازت دے رہا ہے۔ 40 سال میں 35 سال میں عورت بیوہ ہو گئی، وہ ہم بستری ایک طرف، ہر ایک عورت کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، سارا ہندو کلچر اپنا لیے، چھوڑے تو ستی رکھ کو مار بھی ڈالیں گے ہمیں۔ شادی ہونا بیوہ کو وہ کلچر ہی چلے گیا۔ خیر اب بات مصیبت آ جانے جاتی، وسیم حضرت بیان کرے بول کو کاتب کو تفسیرت بند کرا لیں گے، ہاں چھوڑو۔ تو بولے عمر، عرب میں تو اچھا کلچر تھا، بیوہ ہوتے شادی ہو جاتی۔ میں بولا بھی تھا، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شہید ہوئے، آپ کی بیوی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی کی بھاوچ تھی نا، یہ بھابھی تھی نا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کیا۔ تو عورت کو ایسے ہی بے سہارا نہیں چھوڑتے تھے، اب وہ عورت جان سے مار دیں گی دوسری شادی کی بات کرے تو۔ میں اکثر میری بہنیں سنتی ہیں تفسیر، اب اس جملے کے بعد پوری بہنیں تفسیر سننا چھوڑ ڈالیں گی، نکو دوسری شادی نکو۔ وہ قرآن جو حکم دیتا ہے 4 شادیاں کرنے کا، وہی قرآن کہتا ہے کہ ایک ہی شادی کرو۔ یہ کیسا حضرت؟ قرآن بولتا نہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم کو جتنا پسند آئے 2 شادی کرو، 3 شادی کرو، 2 شادی کرو، 3 شادی کرو، 4 شادی کرو، کہنے والا قرآن کہتا ہے ایک ہی شادی کرو۔ یہ کیسا حضرت کنفیوژن ہے نا۔ اللہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ میری سننے والی بہنوں کے لیے اسی آیت میں، سورۃ النساء کی اسی آیت میں اللہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو، உங்களுக்கு பயம் இருந்தால் اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہیں کرو گے، نا இரண்டாவது திருமணம் முடித்தால் நீதியாக நடந்து கொள்ள மாட்டேன் என்ற அச்சம் இருந்தால், பயம் இருந்தால் ஃபவாஹிதத்தன், ஒரு மனைவியை விட அதிகமாக திருமணம் முடிக்காதீர்கள்। آپ کو بھی دے دیا، ان کو بھی دے دیا، میرے دونوں آڈینس کو خوش کر دیا۔ آپ آیت کا پہلا حصہ لے کر جائیں گے شادی کرنے کے لیے، آپ کی بیویاں آیت کا دوسرا حصہ لے کر آئیں گی، میراج حق ادا کرنے آتا نہیں، دوسری شادی کرتے ہیں، کہتے بیٹھو جی۔ ہاں سمجھ میں آتا ہے، اور زیادہ بولنا نہیں چاہتا، مسجد ہے۔ اچھا، یہ ایک بچہ کو پالنے، فیس بننے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں 70 کلو جون کا مہینہ، مئی کا مہینہ آتے ہی 60 کلو ہو جاتے، کیا فیس بنے تک، نڑی میں ہڈی اٹکے سکا فیس اٹک کو رہتی،
ہاں اس میں سے دوسری شادی کرتے ہیں، کہتے بچے کا، بیٹھو جی خاموش، حضرت بولے دیکھو دوسری آیت کا حصہ کیا ہے، تمہارے سے بڑھ کو ظالم کون، تمہیں کہاں سے انصاف کریں گے، سو نہیں کرنا شادی۔ تو خیر حضرت عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ تمہاری بیویوں کی نکاح ہو گیا، وہ دُوَرُكُمْ قَدْ سُكِنَتْ، تمہارے گھروں جو تم گھر میں تھے نا اس گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے، میرے دادا دادی کا گھر آج کون رہ رہا ہے، کوئی اور رہ رہا ہے، وَأَمْوَالُكُمْ قَدْ قُسِّمَتْ، اور تمہارا مال سب بانٹ لیا گیا۔ فَأَجَابَهُ هَاتِفٌ، حضرت عمر کو ایک آواز آئی، وہ آواز کہتی ہے یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، تم نے کہا کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے، اخبار ما عندنا، ہمارے پاس جو ہم مر گئے ہم روحیں ہیں نا، ہمارے پاس کیا خبر ہے، انما قدمناہ وجدناہ، ہم نے جو جو نیکیاں کی تھی نا وہ تمام نیکیاں ہمیں مل گئیں، ہماری نمازیں ہمیں مل گئیں، ہمارے روزے ہمیں مل گئے، ہمارے صدقے ہمیں مل گئے، ہماری ماں باپ کی خدمت ہمیں مل گئی، ہماری مسجد کو ہم نے جو چندہ دیا، سب کچھ جو ہم نے اللہ کے راہ میں اچھا کام کیا سب کچھ ہم کو مل گیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ گھر چھوٹ گیا، بیوی چھوٹ گئی، ہم کہہ رہے ہیں کہ نمازیں سب ہم کو مل گئیں۔ وَمَا أَنفَقْنَاهُ فَقَدْ رَبِحْنَاهُ، اور جو ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا نا اس میں ہم کو پروفٹ مل گیا، لوگ سمجھ رہے تھے لاس ہوا، پروفٹ مل گیا۔ وَمَا خَلَّفْنَاهُ، کیا نقصان ہوا جو ہم چھوڑ گئے نا، کوڑی چھوڑ کر گئے نا، فقد خسرناہ، وہ جو محنت کی کمائی اللہ کے راہ میں دیے وہ کامیاب، اور جو محنت کی کمائی چھوڑ کر مر گئے وہ محنت کی کمائی بیکار ہوئی ہماری۔